مسیح میں آپ سب کو سلام. یسوع کچھ بھی کر سکتا ہے کہ پروگرام ورڈ آف دی گاڈ میں ہم دیکھیں گے پیدائش کا 16واں باب. اور ابراہیم کی بیوی ساری کے کوئی اولاد نہ ہوئی. اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا. اور ساری نے ابراہیم سے کہا کہ دیکھ، خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو. اور ابراہیم نے ساری کی بات مانی. اور ابراہیم کو ملک کنعان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے. اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی. اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی. تب ساری نے ابراہیم سے کہا کہ جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تیری گردن پر ہے. میں نے اپنی لونڈی تیرے آغوش میں دی، اور اب جو اس نے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اس کی نظروں میں حقیر ہو گئی. سو خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے. ابراہیم نے ساری سے کہا کہ تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تجھے بھلا دکھائی دے سو اس کے ساتھ کر. تب ساری اس پر سختی کرنے لگی اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی. اور وہ خداوند کے فرشتہ کو بیابان میں پانی کے ایک چشمہ کے پاس ملی. یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے. اور اس نے کہا، اے ساری کی لونڈی ہاجرہ، تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ اس نے کہا، میں اپنی بیوی ساری کے پاس سے بھاگ آئی ہوں. خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضہ میں کر دے. اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا. اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرا بیٹا ہوگا. اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا. وہ گورکھر کی طرح آزاد مرد ہوگا. اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے. اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا. اور ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی عطا ال روئی نام رکھا، یعنی اے خدا تو بصیر ہے، کیونکہ اس نے کہا، کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا. اسی سبب سے اس کنویں کا نام بیرلہی روئی پڑ گیا. وہ قادس اور برد کے درمیان ہے. اور ابراہیم سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا، اور ابراہیم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا. اور جب ابراہیم سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہیم 86 برس کا تھا. Amen. We're looking into this. Go into my maid. میری نوکرانی کے پاس جا. It was the custom among the people of Mesopotamia that a barren woman would allow her husband to have a child through her servant. یہ اس وقت کا رواج تھا، ریت تھی کہ اگر کوئی بانجھ عورت جس کے بچہ نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی جو اس کی نوکرانی ہوتی تھی اس سے بیاہ دیتی تھی کہ اس کے تھرو اس کے بچے ہو سکیں. ابراہم complied with this practice at the suggestion of his wife. ابراہم نے اس سجیشن جو اس کی بیوی نے اسے صلاح دی تھی اس کے ساتھ اس نے اس کام کو سر انجام دیا. But this was not God's will. یہ خدا کی مرضی ہرگز نہیں تھی. This incident teaches us an important lesson. یہ جو کام تھا، یہ جو ہوا تھا انسیڈنٹ، یہ ہمیں بہت بڑی بات، بہت بڑا سبق سکھاتا ہے.
we should never take shortcuts to solve a problem. ہمیں کبھی بھی آسان راہ ایک کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے نہیں ڈھونڈنی چاہیے. اور اسپیڈ اپ آر بلیسنگ، اور یا پھر ہمیں اپنی بلیسنگ برکت کو ہتھیانے کے لیے کوئی اس طرح کی تیزی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. It is best to wait for God's promise to be fulfilled. ہمیں بہترین طریقہ ہے کہ خدا کی جو اس کا وعدہ ہے اس کو بھرپور ہونے کا انتظار کریں. اس وقت پر وہ آپ کو سب کچھ دے گا. No matter how long it takes. آپ کو فکر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کتنا وقت لگتا ہے. For God's promise to be fulfilled. خدا اپنا جو اس کا وعدہ ہے اسے پورا کرنے کے لیے وہ کتنا وقت لے لیتا ہے اس کا آپ کو فکر نہیں کرنا چاہیے. No matter how long it takes. بالکل بھی آپ کو اس سے گھبرانا نہیں ہے. Many have asked like Sarah. بہت ایسے لوگ ہیں جو سارہ کی طرح دوسرے لوگوں کے ذریعے اپنی بلیسنگ برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. Driven by their emotions. وہ بھاوک ہو جاتے ہیں اپنی بھاوناؤں کے ہاتھوں میں وہ اپنے آپ کو ڈرائیو کرواتے ہیں، ہاتھوں کو دے دیتے ہیں. They have made hasty decisions. وہ بہت ہی بھیانک جو ہے نا وہ چوائسز لے لیتے ہیں. اینڈ اگنور گاڈس ڈائریکشن. یہاں تک کہ وہ خدا کا جو انہیں دیا ہوا راہ ہے، رستہ ہے، ڈائریکشن ہے، وہ بھی وہ اگنور کر دیتے ہیں، وہ بھی اس سے بھی بھٹک جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں. اینڈ سفرڈ. تو وہ پھر کانسیکوینسز جو اس کے ہوتے ہیں، بھیانک کانسیکوینسز، بھیانک جو اس کے نجائت ہیں نتیجے، انہیں وہ بھگتتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا جو سیشن تھا وہ اسی کے بارے میں تھا کہ کس طرح ہم خدا کی مرضی کو نہیں جانتے اور خدا کی مرضی کی بجائے ہم اپنی مرضی جو ہے نا اسے کرتے ہیں. اور چھوٹا راستہ ہم اپنی مشکلات کا حل کسی آسان سے کام سے یا چھوٹے سے کام سے شروع کرتے ہیں. اپنی آزمائشوں میں گھبرا بھی جاتے ہیں. تو اسی طرح ہم ابھی میتھیو مقدس میں سے دیکھیں گے، اس کا 16واں چیپٹر دیکھیں گے. پھر فریسیوں اور صدوقیوں نے پاس آ کر آزمانے کے لیے اس سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی آسمانی نشان دکھا. اس نے جواب میں ان سے کہا، شام کو تم کہتے ہو کہ کھلا رہے گا کیونکہ آسمان لال ہے، اور صبح کو یہ کہ آج آندھی چلے گی کیونکہ آسمان لال اور دھندلا ہے. تو آسمان کی صورت میں تو تمیز کرنا چاہتے ہو مگر زمانوں کی علامتوں میں تمیز نہیں کر سکتے. اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونا کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا. اور وہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا. اور شاگرد پار جاتے وقت روٹی ساتھ لینا بھول گئے تھے. یسوع نے ان سے کہا، خبردار، فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا. وہ آپس میں چرچا کرنے لگے کہ ہم روٹی نہیں لائے. یسوع نے یہ معلوم کر کے کہا، اے کم اعتقادو، تم آپس میں کیوں چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں؟ کیا اب تک نہیں سمجھتے؟ اور ان 5000 آدمیوں کی 5 روٹیاں تم کو یاد نہیں؟ اور نہ یہ کہ کتنی ٹوکریاں اٹھائیں؟ اور نہ ان 4000 آدمیوں کے ساتھ روٹیاں؟ اور نہ یہ کہ کتنے ٹوکرے اٹھائے؟ کیا وجہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے تم سے روٹی کی بابت نہیں کہا؟ فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار رہو. تب ان کی سمجھ میں آیا کہ اسے روٹی کے خمیر سے نہیں بلکہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہنے کو کہا تھا. جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی. اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر-یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے.
मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान बांधेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे ज़रूर है कि यरूशलेम को जाए और बुज़ुर्गों और सरदार कहनों और फ़कीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा। ऐ खुदावंद खुदा, ना करे, ये तुझ पर हरगिज़ नहीं आनेगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने खुद ही का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान को बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज़ ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लेंगे, मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। Amen. We are looking into the sign from heaven कि खुदा की बादशाही फिरदौस में से हमें कोई निशान। The Pharisees and Sadducees formed the two main sects of Israel. सदूकियों एंड फरीसियों ने दो निशान जो इज़राइल के लिए ठहराए। They did not see eye to eye, for there was much disagreement in the doctrines. वो यहाँ तक कि वो कभी भी अच्छी तरीके से आंख मिलाकर जो हमारे स्क्रिप्चर्स को उसको नहीं पढ़ते थे, उसके साथ वो डिसएग्री करते थे, मानते नहीं थे। But in order to have something against the Lord Jesus, they got together in tempt him. तो फिर भी खुदा यीशु मसीह के खिलाफ जो जब उन्होंने करनी थी तो वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो गए। They had seen the various miracles that the master performed, but this was not enough for them to because of their unbelief. पर उन्होंने हालांकि खुदा यीशु मसीह को बहुत से मौजे करते हुए देखा, फिर भी वो अपने यकीन जो है ना उसके ऊपर ट्रस्ट से मस नहीं हुए। They maliciously asked him for a sign from him. फिर भी वो कहते हमें कोई दूसरा और निशान फिरदौस खुदा की बादशाही का दिखा। It seems that they wanted Jesus to make fire come down from heaven or change a appearance with thunder. इस तरह लगता है कि वो चाहते थे कि खुदा उनके लिए स्पेशली आसमान से आग बरसाए या फिर वो उनके लिए कोई तूफान ऐसा खड़ा कर दे। But it appears the thundering, lighting and darkness. तो वो बिजली चमकाए और अंधेरा करे और फिर चानन करे। At the moment the devil wanted to expose the Son of God. ये वो वक्त था जब शैतान उन लोगों को इस्तेमाल कर रहा था खुदा के बेटे के खिलाफ भड़काने के लिए। You cannot discern from the signs of the time. तो यहाँ पे खुदा यीशु मसीह उन्हें कहते हैं yes, you very aware of the hypocrisy of all those men. They knew how to discern the face from sky, but they were so spiritually blind that they couldn't discern the sign of the times. यहाँ पर कहते हैं कि आप लोगों को फ़र्क नहीं करना आता। कहते हैं कि आप इतने हिपोक्रेट हो, आप कहते कुछ और हो, अपने लिए आपके और कानून है, दूसरे लोगों के लिए आपके और कानून है। हिपोक्रेसी आप में कुट भरी हुई है। तो कहते हैं कि आपको ये पता है कि आज धुंध है, जो आज फिर बादल उस तरफ से है, हवा उस तरफ से, तो आज ये होने वाला है, पर आप जो रूहानियत में अंधे हो,
تو آپ کو یہ آخر ٹائمز کا کے نشانوں کا پتہ نہیں ہے. They did not see the fulfillment of the greatest of the old prophecy was right in front of them. The Messiah had come to save Israel and all humankind of their sins. The signs show that we were living in the last days, but the devil has blinded many people so that they do not convert and be saved, as it's been said in 2 Corinthians chapter 4 verse 4. تو انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ جو ساری پروفیسی جو بھی سب کچھ جو کرنے کا کرتا دھرتا ہے وہ بالکل ان کے سامنے ہے. تو مسیح دھرتی پر آ گیا ہے سارے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچانے کے لیے اور اسرائیل کو بچانے کے لیے بھی. پر اس کے علاوہ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ہم لوگ جو نا وہ کس طرح کے لاسٹ آخر کے دنوں میں پہنچ چکے ہیں. پر یہ ہے کہ شیطان نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہوا تھا, جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بدل نہ سکیں اور اپنے بچ نہ سکیں. 2 کرنتھیہ کے 4 چیپٹر کی 4 آیت میں ہم اسے دیکھ بھی سکتے ہیں. بیویئر آف دا لیون, پھر کہتے ہیں کہ خمیر سے کس طریقے سے ہوشیار ہو. دا وارننگ ریفرڈ ٹو دا ٹیچنگ اینڈ ڈاکٹرائنس آف دا فیریسیز اینڈ سدوکیز بیکاز آف their hypocrisy and religious corruption. They influenced people to believe in teaching that were contrary to the Holy Scriptures. Luke 12 verse 1. یہاں پر کہا گیا ہے کہ ہمیں خمیر سے ہوشیار رہنے کے لیے ہمیں لوکا 12 کی پہلی آیت بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. کہا گیا ہے کہ اس وقت کے جو فقی فریسی تھے ان کے جو سکھانے کا طریقہ تھا وہ لوگوں کو ایک جو ریلیجس دھرم کو کرپٹ کرنے کا, بھڑکانے کا اور کہنا کچھ اور لوگوں کے لیے اور اپنے لیے, اور اس چیز سے وہ بھرے ہوئے تھے. تو لوگوں کو وہ اس طریقے سے اپنے آپ اس طرح کی عادت میں لوگوں کو لاتے تھے اور اسی طریقے سے ان کا بھی ایک کلچر تھا. تو وہ جو ہولی اسکرپچر سے جو جیسے ورڈ آف گاڈ جو روحانیت سے بھرا ہوا ہے اس سے وہ بھاگتے تھے, اس کو وہ نئی زندگی میں لاتے تھے اور لانا چاہتے بھی نہیں تھے. آن دا راک, دا لارڈ جیسس نیور ریفرڈ ٹو پیٹر ایز دا اسٹون اپون ہز چرچ وڈ بی بلڈ وین دا disciple confessed, you are the Christ, the Son of the living God. Verse 16. Jesus took the opportunity to say to him. ہم دیکھتے ہیں کہ جب پترس خدا کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مسیح ہو اینڈ تم خدا کے بیٹے ہو, تو اس وقت جب وہ کنفیس کرتا ہے تو اس لیے اسے چٹان کہا گیا کہ وہ اس کے اوپر جو کلیسیا بنے گی. جیزس تو وہ اپرچونٹی خداوند نے لے لی اس کو یہ کہنے کے لیے. تو بلیسڈ آر یو سائمن بات جو نا دا فلیش اینڈ دا بلڈ ہیز ناٹ ریویلڈ دس ٹو یو بٹ مائی فادر ہو از ان ہیون. تو کہا ہے کہ یہ تجھے تیری ماس اور تیری اپنی عقل نے نہیں بلکہ جو میرا باپ ہے اس نے تجھے یہ بتایا ہے کہ میں کون ہوں. Jesus meant the following. My father revealed it to you, Peter, that I am the Messiah, the cornerstone, the rock upon which my church will be built. We can see this in other biblical passages as well, the Acts 4:11 and 1 Corinthians chapter 3 and 11. یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہمیں اعمال کی کتاب 4 چیپٹر کی 11 آیت میں, پھر پہلے کرنتھیہ کے 3 چیپٹر کی 11 آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر پھر خداوند کہتے ہیں کہ میرے باپ نے تجھے یہ بتا دیا ہے کہ میں مسیح ہوں, میں ہی وہ کونے کا پتھر ہوں جس کے اوپر میری کلیسیا بنے گی. اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں جیزس از دا فاؤنڈیشن, the cornerstone of all of us who believe in the word of God are calling living stones that from the great spiritual buildings that the church of our Lord, as it's been said in 1 Petrus 2 chapter 5th verse. تو پہلے پترس کے 2 چیپٹر کی 5ویں آیت میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی وہ
ہمارے آگے جو پلیٹ فارم ہے, فاؤنڈیشن ہے, اور وہی ہمارا جو کونے کا پتھر ہے, جس میں سے یقین کرنے کے بعد, جس کے وچن کو سمجھنے کے بعد وہ بہت ساری جو اسپریچول روحانی جو بلڈنگ ہم جسے کہتے ہیں کہ عمارتیں جو چرچ آج کل کی کلیسیا, جو خداوند کی کلیسیا ہونی چاہیے تھی, وہ ہمیں آج نظر آتی ہے. I will give it to you the keys of the kingdom of heaven. These keys represent the authority that God has given to his church to open doors of the kingdom of heaven to all those who believe in gospel by faith. Peter opened doors of salvation on the day of Pentecost. Act 2. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹس جو مثال کے دوسرے چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں تجھے خدا کی بادشاہی کی چابیاں دے رہا ہوں, اور یہ چابیاں جو پترس ہے وہ کھولتا ہے نجات کی دروازہ ہم سب کے لیے, گاسپل ورڈ آف گاڈ اور ایمان کے ذریعے. Just like Paul and other apostles on the other occasions. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں مثال کی 8ویں چیپٹر کی 29ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک, اور پھر 13ویں چیپٹر کی 16ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پینٹیکوسٹ کے دن پر جس طریقے سے یہ پترس نے ہماری نجات کا دروازہ ہمارے لیے کھولا تھا پاک روح کے وسیلہ سے, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ those who are saved and from the church of our Lord should use this opportunity to bring deliverance to those who are oppressed by the devil and had to announce forgiveness and salvation to all those who repent of their sins. John 20 chapter 30th verse, Act 2 to 37 to 40. پھر ہم یہی مثال کی کتاب میں دوسرے چیپٹر کی 37ویں آیت سے 40ویں آیت تک بھی دیکھتے ہیں, اینڈ گاسپل آف جان کی 20 چیپٹر کی 23ویں آیت میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ وہی چرچ ہمارے لیے ہمارے بچانے کا ایک طریقہ کلیسیا تھی جو بہت زیادہ جکڑے ہوئے تھے شیطان کے پنجے میں, تو ہمیں معافی دی گئی, معافی کے ذریعے ان سب کو بچانے کا خدا نے ہمیں وہ چابی دی اپنے اپوسٹلز کے ذریعے. With God's authority we can determine abundant life and salvation for those who believe, and this will be immediately agreed upon in heaven. With the same authority we can agree to stop the devil's action in people's lives, and it will also be guaranteed agreed in heaven. تو وہ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے ادھکار سے جب ہم اپنی جو ہمیشہ کی خوشحال زندگی ہے نجات جس میں ہم یقین کرتے ہیں وہ اسی وقت حاصل کر لیتے ہیں, اور اسی وقت یہ چیز پھر ہیون میں خدا کی فردوس میں خدا کی بادشاہی میں ایگری ہو جاتی ہے اسی حق سے. تو وہ شیطان کا جو پنجہ ہے اور اس کا جو ایکشن ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں وہ ڈس ایگری ہو جاتا ہے اور وہ سٹاپ ہو جاتا ہے, اور کیونکہ ہیون میں یہ چیز جو ان کے لیے کھل جاتی ہے اور وہ اسے ایکسیپٹ کر کے حاصل کر سکتے ہیں. تو far be from you Lord, thoughts of ages Satan has worked in hinders God's plan for the salvation of humankind. This plan consisted in the death of his son on the cross. Satan took advantage of Peter's feeling and frailty to influence him into speak words and that could make the Lord Jesus give up his mission. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب سیٹن شیطان اسے یوز کرتا ہے پترس کو, تو کیونکہ وہ نجات کا دشمن ہے سیٹن, تو وہ کہتا ہے وہ اس کی فیلنگز کے ساتھ کھیلتا ہے اور وہ اپنی اس فیلنگ کے ساتھ خدا ان کو کہتا ہے کہ آپ کو تو نہیں یہ کرنا چاہیے, آپ کو تو قربانی کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طریقے سے شیطان پترس کو یوز کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے خدا یسوع مسیح جو ان کا مشن ہے ساری دنیا کی ہیومن کائنڈ کو بچانے کا, اس میں سے کسی طریقے سے پترس کو ہی وہ رکاوٹ کا کارن بنا سکے. بٹ وین ہی ریئلائزڈ دیٹ the devil was behind the words of his disciple, the same voice that had tempted him
in the wilderness, Jesus firmly said, "Get behind Satan." It's interesting to note that the same Peter who readily confessed that Jesus was the Son of God was now being influenced by evil. That happened because he stopped thinking according to the God's plan and started thinking like a human being who does everything to save his own skin when it gets into trouble. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی پطرس تھا جس نے اقبال کیا تھا کہ تو مسیح ہے اور تو خدا کا بیٹا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیاوی طریقے سے اپنے فیلنگس کے چکر میں کنٹرول ہو کے کہہ رہا ہے کہ نہیں تو آپ کو نہیں جانا چاہیے کراس کے لیے, اپنے آپ کو قربانی کے لیے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے شیطان نے خدا یسوع مسیح کو ولڈرنس میں صحرا میں پرتایا تھا, اس کے ساتھ تھا, اسی طریقے سے وہ پطرس کے ذریعے بھی اسے پرتاتے ہیں. اینڈ پر خداوند نے ہمیں یہاں پر سکھایا کہ جو اس کی اپنی انسانی نیچر تھی وہ جب بھی وہ تکلیف میں آتا ہے تو وہ اس تکلیف میں آنے کے بعد وہ اپنی مرضی کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ ہماری نیچر میں بھی شامل ہے چیز جو ہمیں یہاں پطرس میں دکھائی دیتی ہے. If everyone desired to come after me, here we have 3 levels of sacrifice. First, deny yourself. It means give up your own will and desires and submit yourself to God. Second, take up your cross. This cross is not illness, misery or family problems, but rather enduring struggles and persecutions for the sake of faith in the Lord Jesus Christ and follow Jesus. The third, this means obeying the word of the Most High at all times. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خدا یسوع مسیح ہمیں کہتے نظر آتے ہیں کہ جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے, جو مجھے چاہتا ہے وہ میرے پیچھے ہو لے. تو یہاں پر ہمیں 3 طریقے کی جو ہے قربانی نظر آتی ہے. پہلا, اپنے آپ کو کمپلیٹلی اپنے آپ کو ڈینائی کرنا, اپنے آپ کا ریفیوزل کرنا, اپنے آپ کو آپ نے ڈسمس کرنا, اپنے آپ کو کیا ورڈ ہے اس کا اردو میں ڈینائی کا, اپنے آپ کو انکار کرنا, اپنے آپ کا کمپلیٹلی انکار کرنا. اور دوسرا ہے کہ آپ نے اپنے کراس کو اٹھا کے اس کے پیچھے ہو لینا. اس کراس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی بیماری کا کراس ہے یا پھر وہ آپ کی فیملی پرابلمس کا کراس ہے یا آپ پر کوئی پریشانی کا کراس ہے, بلکہ یہ آپ کے اور خدا کے درمیان جو شیطان کی بھیجی ہوئی مشکلیں اسٹرگلز ہیں اس کا کراس ہے. اور جو آپ کے اوپر پرسیکیوشنز, جو آپ کے اوپر سب کچھ لوگ پھینک رہے ہیں, جس طرح خدا یسوع مسیح کے اوپر تھکا جا رہا تھا, اور وہ اس پرسیکیوشن کا کراس ہے, وہ آپ کے ایمان کا کراس ہے اور خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلتے. اور تھرڈ ہے کہ آپ کو جو ہمارے ہاتھ میں کلام ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہمیشہ آپ خدا یسوع مسیح کے پیچھے اور اس کے مطابق چلنا ہے. اینڈ پھر ہم دیکھتے ہیں گیننگ دا ورڈ اینڈ لوزنگ یور اون سول. اور ہم لوگوں کو اپنی جو روح ہے اس کو ہمیں دنیا میں نہیں لگانا. ہمیں اس کا یہاں پر یہ بھی ہے کہ آپ نے کیا کمایا اگر آپ نے اپنی روح کو گوا لیا اور ساری دنیا کو کما لیا. اس لفظ میں ہم سیکھتے ہیں the Lord Jesus showed the incomparable value of the soul. Material possession, power, riches, pleasure and the glory of this world cannot compensate for losing one's salvation. People dream of acquiring material possession as if they could secure their future. Money cannot help them when their time on earth is over, and death itself is not the problem. The problem is when the soul is not saved. Everything will pass, no one will take anything from this life. Therefore those who are wise invest in the salvation of the soul, as we can read this in the Luke 12. ہمیں سے لوکا کی انجیل کے 12ویں چیپٹر کی 19 میں سے لے کے 21ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ ہم ساری جو بھی ہماری دنیا کے جو بھی عیش و عشرت آرام جو بھی ہے وہ سارے مل کے ہمیں ہماری روح کو نہیں بچا سکتے. موت اپنے آپ میں ایک جو ہے نا وہ پرابلم نہیں ہے, پر غلط وقت پہ آپ کی موت ہو جانا, جب آپ کی جو روح ہے وہ بچی ہوئی نہیں ہے, خدا میں نہیں ہے, وہ ایک پرابلم ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ
اگر ہماری زندگی میں یہ ساری کی ساری زندگی عیش و عشرت میں گزر جاتی ہے تو وہ ہماری روح کا سب سے بڑا نقصان ہے. تو یہ آج کا ہمارا چیپٹر تھا 16 میتھیو کا, جو ہم آپ لوگوں کے لیے ریپرزینٹ کر پائے. تو ہم دعا کریں گے کہ ہاللویا ہاللویا خداوند تیری پاک پتر حضور تیرا شکر کرتے ہیں کہ متی 16واں جڑا تے پیدائش 16 اسی تیری مرضی مطابق انہوں بیان کر پائے, تاکہ خداوند تیرے لوگ جڑے خداوند کلام تو وانجے ہن, جنہوں کلام دی کسی طریقے نال جڑے پڑھ نہیں سکتے وہ یہ تو نجات یافتہ ہو سکن, تیرے نال انہوں کا رشتہ جڑ سکے. تھینک یو فار میکنگ دس اویلیبل ان دی نیم آف لارڈ جیسس کرائسٹ. آمین. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کے ساتھ مل کے پڑھا ہے پیدائش کا 16واں باب اور مقدس متی کی انجیل میں سے بھی 16واں باب. آپ میں سے جو لوگ بائبل مقدس کو پڑھنے اور سننے کا شوق رکھتے ہیں اور اس کے خدا یسوع مسیح کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ ہمارا چینل JCDA کے نام سے سبسکرائب کریں. آپ کو روز کلام مقدس میں سے بہت کچھ اور خداوند کی باتوں میں سے جاننے کے بارے میں ملے گا. شکریہ. خدا کی